الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ ہر ہفتے ہمارا جو درس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے، گزشتہ ہفتے کو ہم نے جادو، جنات اور اس کے علاج کے متعلق درس کے سلسلے کو ختم کیا تھا۔ اب الحمدللہ ہم آپ کے سامنے ایک نئے موضوع اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے، اور وہ موضوع ہے قرآنی واقعات۔ آج کے اس درس میں ہم قرآنی واقعات تو نہیں رکھیں گے، البتہ کچھ باتیں قرآن مجید کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں قرآن مجید کے واقعات سننے کا شوق اور ذوق پیدا ہو۔ آج ہم انشاءاللہ ان چند منٹوں میں قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید اس کے معنی اور مطلب کیا ہوتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھیوں، قرآن مجید کی عظمت کے لیے اتنی ہی بات یاد رکھنا ضروری ہے اور کافی ہے کہ جس رب نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی یا نازل کی گئی، وہ رحمت للعالمین ہے، اور جس فرشتے کے ذریعے سے اس کتاب کا نزول ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، وہ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین ہے۔ جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا، وہ مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، اور جس رات میں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا، وہ رات تمام راتوں کی سردار ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کی عظمت کے لیے، اس کتاب کی بڑائی کے لیے، اس کتاب کے عظیم کتاب ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے بس۔ پھر ذرا دیکھیے، اللہ رب العالمین نے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل فرمائی قرآن مجید سے پہلے، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، لیکن یارو جو مرتبہ اور مقام اللہ رب العالمین نے اپنی اس آخری کتاب کو دیا ہے، وہ کسی اور کتاب کو نہیں دیا۔ اور پھر اس کتاب کا نزول کر کے، اس کتاب کو نازل کر کے اللہ رب العالمین نے قیامت تک اس کتاب کو کتاب ہدایت بنا دیا، کتاب ہدا بنا دیا کہ اے انسانوں، اگر تمہیں اب صحیح راستہ معلوم کرنا ہے، سیدھا راستہ معلوم کرنا ہے، رحمانی راستہ معلوم کرنا ہے، اور شیطانی راستوں سے بچنا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے پیدا کیے جانے کا مقصد معلوم کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، تمہارے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے،
تو اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب کا نزول کیا اور نزول کر کے یہ بتا دیا اور سمجھا دیا اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے، اس کتاب کو پڑھتے چلے جاؤ اور اپنے سارے سوالات حل کرتے چلے جاؤ۔ اس کتاب کی فضیلت دیکھیے، تھوڑی عظمت ہم نے جان لیا، فضیلت دیکھیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقرؤ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی۔ قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید سیکھا کرو، قرآن مجید سمجھا کرو۔ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے کیا ہوگا معلوم؟ جب آخرت برپا ہوگی تو اللہ رب العالمین اپنی اس کتاب کو زبان عطا کرے گا، اور یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ فقرؤ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی۔ جو اس قرآن کو اس دنیا میں پڑھے گا، سمجھے گا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، کل آخرت میں یہ قرآن اس کے حق میں سفارش کرتا ہوا آئے گا کہ پروردگار عالم، یہ تیرا بندہ تھا، اس نے مجھے سیکھا، مجھے سمجھا اور میرے مطابق زندگی گزاری، اللہ رب العالمین اس کو بخش دے۔ قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ دوسری روایت سنیے، وہ بھی مسلم شریف کی ہے، جس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی پیاری روایت ہے دیکھیے، اور بڑی اہم روایت ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو، اور جہاں تک ہو سکے میری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں بھی اور آپ بھی اور اللہ کے دیگر بندے بھی اس کتاب سے جڑنے والے بنے اور ہم جوڑنے والے بنے۔ یہ روایت کیا بتا رہی؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اس دنیا میں سربلندی عطا فرمائے گا، مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا، سرداری عطا فرمائے گا، حکومت عطا فرمائے گا، اس کتاب کے ذریعے سے۔ معمولی کتاب نہیں ہے، یہی تو وہ کتاب ہے جس نے زندگی گزارنے کے گر بتائے صحابہ اکرام کو۔ آج بھی دنیا دنگ ہے اور محققین پریشان ہیں کہ اس قرآن نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیسے کیا۔ ذرا غور کیجیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اس دنیا میں سرداری عطا کرے گا، سربلندی عطا کرے گا، اونچائی عطا کرے گا، بڑا مرتبہ اور مقام عطا کرے گا، اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اور سربلندی کس کو عطا کرے گا؟ جو اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرے گا، جو اپنے آپ کو اس کتاب سے جوڑے گا، اس کتاب کو پڑھے گا، سمجھے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے اسے اس دنیا میں بلندی عطا کرے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بلندی عطا فرمائی۔ اور جو لوگ اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے، اس کتاب کو پڑھیں گے نہیں، اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ ایک اور روایت سنیے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی خطرناک روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، یا تو یہ قرآن تمہارے حق میں حجت بنے گا کل آخرت میں، یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ اگر ہم اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، اس کتاب کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، اس کے متعلق اپنی زندگی گزاریں گے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ کتاب کل آخرت میں تمہارے حق میں حجت تمام کرے گی۔ اور اگر اس کتاب کو چھوڑ دو گے، تم اس کی تعلیمات چھوڑ دو گے، اس کو سیکھنا اور سکھانا چھوڑ دو گے، اس سے پیٹ پھیر دو گے، منہ پھیر دو گے، تو یہ قرآن جو ہے تمہارے خلاف کل آخرت میں حجت بنے گا۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے، دیکھیے۔ اور پھر اس قرآن نے جو انقلاب برپا کیا،
عربوں کی جو جہالت دور کی. آج بھی تحقیق کرنے والے پریشان ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا کیا. وہ عرب قوم جو جاہل مانی جاتی تھی، اجڑ مانی جاتی تھی، جس کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں تھا، جو اخلاقی لحاظ سے جہالت میں پڑی ہوئی تھی، معاشرتی لحاظ سے جہالت میں پڑی تھی، معاشی لحاظ سے پیچھے پڑ گئی تھی، ہر طرح کی برائی اس عرب قوم میں پیوست ہو گئی تھی، جمع ہو گئی تھی. وہ بات بات پر جھگڑا کرتے تھے، وہ تھوڑے سے مال کے لیے ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے تھے، گریبان نہیں پکڑتے تھے بلکہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیتے تھے. اور یعنی بے حیائی کا عالم یہ تھا، مرد اور عورتیں برہنہ ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتی تھی اور اس کو اچھا سمجھا کرتی تھی. اور ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین نے جب اپنے آخری نبی پر یہ کتاب نازل کیا اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلوں کی تربیت فرمائی اور ان جاہلوں کو اس کتاب کو پڑھ کر سنایا، وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان بن گئے، دنیا کے سب سے بہترین انسان بن گئے. دیکھیے ذرا اس کتاب نے کس طرح جو ہے جہالت کا خاتمہ کیا، کس طرح شرک کا خاتمہ کیا، کس طرح برائیوں کا خاتمہ کیا. وہ لوگ جو دن رات شراب میں، کباب میں، نشے میں دھت رہتے تھے، اس کتاب نے انہیں اس سے نکال کر دنیا کا بہترین انسان بنایا، جس کا ذکر اللہ نے اپنی آخری کتاب میں کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ذرا اس کتاب کا معجزہ دیکھیے. اور آج ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اس کتاب سے جوڑے رکھے. اس پرفتن دور میں اگر فتنوں سے بچا سکتی ہے ہمیں تو یہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سیرت، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچا سکتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی مجلسیں اور محفلیں ایجاد کریں، ہر طرح کی لایانی باتوں سے، بیکار کے کاموں سے، بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو نکالیں اور اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ پھر وہ انقلاب برپا ہوگا جو آج سے 1450 سال پہلے مکہ میں برپا ہوا تھا. اسی لیے تو علامہ حالی نے کہا تھا نا، کیا کہا تھا علامہ حالی نے؟ علامہ حالی نے کہا تھا اس وقت، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک نئی لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. علامہ علی نے اسی بارے میں کہا تھا، قرآن مجید کے بارے میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا اور آپ نے اس قرآن کے ذریعے سے صحابہ اکرام کی اصلاح و تربیت فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دیکھیے جہالت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میری معصوم سی بچی تھی، میں ایک دن اس کو لے کر نکلا بنا سنوار کر، میں نے اپنے ہاتھوں سے گڈھا بنایا، وہ مجھ سے مانوس ہو گئی تھی، بہت مجھ سے محبت کرنے لگ گئی تھی. اے اللہ کے رسول میں نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر چلا اور لے جا کر اس گڑھے میں ڈال دیا جس گڑھے کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھودا تھا. جہالت دیکھیے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو گڑھے میں ڈال دیا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا آخری جملہ تھا ہائے ابا جان، ہائے ابا جان. ذرا ان کی درندگی کی انتہا دیکھو. لیکن جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو قرآن مجید نے ان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کو اس طرح پاک کیا کہ انہوں نے آ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا
کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، جہالت میں میری معصوم سی بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے گڑھے میں ڈالا، اور اس کے آخری جملے تھے ہائے ابا ہائے ابا۔ یہ دارمی کی روایت ہے۔ قرآن مجید نے کس طرح ان کی اصلاح و تربیت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، اور جب وہ خاموش ہو گیا کہنے لگے اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسلام لا لو اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ اور اس قرآن نے پھر ان کو ایسا بنایا کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ دوسری لڑکیوں کو سنبھالنے والے اور جو ہے پالنے والے، کفالت کرنے والے بن گئے۔ یہ انقلاب عظیم اس کتاب نے پیدا کیا۔ میں نے بھی کہا نا، ظاہر کو نہیں باطن کو تبدیل کیا۔ شراب کا حکم آیا، سورہ مائدہ کی آخری آیتیں اتری جب شراب کے بارے میں، شراب کی حرمت کے بارے میں سورہ مائدہ میں جب آخری حکم نازل ہوا اللہ تعالیٰ کا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ شراب اور کباب کے عادی تھے، شراب ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، جب تک یہ شراب نہیں پیتے ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شراب کی حرمت کا آخری حکم نازل ہوا کہ آج سے شراب حرام ہے، اور جب میں نے یہ سنا میرے کچھ دوست ٹیلے پہ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، میں گیا اور میں جا کر کہنے لگا اے میرے ساتھیوں، اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا ہے، آج سے شراب حرام ہے، آج سے شراب حرام ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا جب یہ حکم نازل ہوا آج سے شراب حرام ہے تو پوری وادیوں میں شراب بہنے لگی، منہ کا پیالہ ہٹ گیا، منہ سے منہ کو جو پیالہ لگا ہوا تھا منہ کو ہٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آخری آیت نازل فرمائی کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگے اے اللہ ہم اس گناہ سے باز آ گئے، آج کے بعد ہم شراب نہیں پئیں گے، اور تاریخ گواہ ہے اس کے بعد انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ یہ تبدیلی آئی اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اور یاد رکھو قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے، اس کتاب سے جو جڑ جاتا ہے اللہ رب العالمین اس دنیا میں اسے ترقی، سربلندی، عروج عطا فرماتا ہے، اور جو اس کتاب سے کٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے، جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں سربلندی عطا کرے، اونچائی عطا کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی اللہ کی کتاب سے جوڑے رکھنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سینے میں قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ نہ ہو پھوٹی ہوئی قبر کے مانند ہے، اس کا سینہ پھوٹی ہوئی قبر کے مانند ہے، اس کے سینے میں اگر قرآن مجید کا کچھ حصہ نہیں ہے تو۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے کچھ حصے کو اپنے سینے میں جمع کریں، کیونکہ یہ کتاب اس دنیا میں صحیح راستہ دکھائے گی، غلط اور صحیح کی پہچان بتائے گی، ہدایت اور گمراہی کی حقیقت کو واضح کرے گی، اللہ کا نیک بندہ بنائے گی، اللہ سے قریب کرے گی، شرک سے بچائے گی، توحید کی پہچان کرائے گی، اور اللہ کا حقیقی بندہ بننے کے لیے وہ اوصاف جو پیدا کرنا ہے یہ کتاب کے ذریعے سے میں اور آپ پیدا کر سکتے اپنے اندر۔ تو یہ ہے دیکھیے قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کی اہمیت، یہ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، کیونکہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس لیے بنیادی بات رکھنا آپ کے سامنے ضروری تھا، جانے اور میں بھی اور آپ بھی، ورنہ اگر قرآن کی فضیلت اور عظمت بتائے تو ساری رات نکل سکتی ہے اس کی عظمت میں، اس کی فضیلت میں، لیکن یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ بار بار دہرایا، قرآن مجید، قرآن مجید۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم کہ قرآن مجید جو ہے ہم جسے کہتے ہیں اس کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے۔ میری یہ کوشش ہے ان درسوں کے ذریعے سے کہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھی جائے۔ آئیے پہلے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے معنی اور مطلب کیا ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن وہ کتاب ہے، یہ قرآن کا معنی ہے، قرآن کی میننگ ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ قرآن مجید کے معنی دیکھو، اس کی میننگ دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو، جسے قرآن مجید کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے۔ اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور حقیقت میں دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو کھولو اور پڑھو تو ثواب ملتا۔ یہ اکیلی کتاب ہے، اس کو کھولو اور پڑھو، ثواب حاصل کرو۔ الف پڑھو 10 نیکیاں، لام پڑھو 10 نیکیاں، میم پڑھو 10 نیکیاں، الف لام میم 30 نیکیاں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قیامت تک اس کتاب میں نہ دائیں سے کچھ گھس سکتا ہے، نہ بائیں سے کوئی داخل ہو سکتا ہے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، یعنی اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اس کی حفاظت کا انتظام اللہ نے ایسا فرمایا ہے کہ اس کے اندر آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے کچھ نہیں گھس سکتا، تو یہ ہے دیکھو قرآن مجید کے معنی اور مطلب۔ اب ہمارا جو موضوع ہے، جو ہم شروع کرنے والے ہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے واقعات۔ قرآن مجید میں بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ واقعات کیوں بیان کرنا چاہیے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ جب میں اور آپ قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے واقعات اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں، حالانکہ واقعات کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نصیحت کے لیے اس کتاب میں واقعات کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، قرآن مجید میں بے شمار واقعات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ واقعے کو قصہ بھی کہتے ہیں، واقعہ جو ہوتا ہے اسے قصہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا 1/3 حصہ قصوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کو اگر 3 حصوں میں بانٹا جائے تو قرآن مجید کا 1/3 حصہ جو ہے قصوں پر مشتمل ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے، وہ نصیحت حاصل کرے، کس طرح اپنی کتاب میں قصوں کو بیان فرمایا ہے، واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ اب قرآن مجید میں انبیاء اور رسول کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یونس، حضرت یوسف۔ لگ بھگ جو ہے قرآن مجید میں 25 انبیاء و رسول کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ 25 نبیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں بیان فرمائے ہیں۔ پھر قرآن مجید نے کچھ نیک لوگوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نیک لوگوں کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، جیسے حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، حضرت خضر علیہ السلام وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں کچھ عورتوں کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ کیا کتاب ہے دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کچھ عورتوں کے واقعات بھی بیان فرمایا، جیسے حضرت حوا کا واقعہ حضرت آدم سے لگا ہوا ہے، حضرت آسیہ کا واقعہ جو فرعون کی بیوی تھی اور جو بہترین عورتوں میں جن کا شمار ہوتا ہے حضرت آسیہ، نوح علیہ السلام کی بیوی، ان کا واقعہ بیان ہوا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافروں میں شمار ہو گئی تھی، اس کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور سب سے بہترین عورتوں میں عورت جو ہے حضرت مریم، عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے، اور حضرت حاجرہ کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زلیخا کا بھی واقعہ بیان ہوا ہے اور حضرت سارہ کا بھی واقعہ بیان ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر قرآن مجید میں کچھ قوموں کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اور قوموں کے واقعات کیسے؟ قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، قوم تبا کا واقعہ، اصحاب الرس کا واقعہ، اصحاب القریہ کا واقعہ، اصحاب السبت کا واقعہ، اصحاب الاخدود کا واقعہ، اصحاب الکہف کا واقعہ وغیرہ وغیرہ. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ظالم لوگوں کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں تاکہ لوگ جانیں کہ کس طرح انہوں نے دنیا میں ظلم کیا اور اس دنیا میں انہیں ان کے ظلم کی سزا ملی. جیسے فرعون کا واقعہ، حامان کا واقعہ، قارون کا واقعہ، نمرود کا واقعہ، جالوت کا واقعہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر دیکھیں گے تو سامری جادوگر کا واقعہ بھی بیان ہوا اور اللہ کے رسول کے چچا ابو لہب کا بھی واقعہ بیان ہوا ہے. یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ یوں سمجھ لو میں آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر کچھ جانوروں کے واقعات بھی اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں بیان فرمائے، جیسے اصحاب الفیل، فیل والوں کا واقعہ جو صرف فیل میں آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بقرہ، گائے کا واقعہ، ناقۃ الصالح، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ، نملۃ السلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کا واقعہ، یونس علیہ السلام کی مچھلی کا واقعہ، اور حضرت آدم کے دونوں بیٹوں قابل اور حابیل کا واقعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کے کوے کا واقعہ. جانوروں کا بھی ذکر ہوا ہے دیکھو. اور اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا واقعہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مینڈھے کا واقعہ. یہ چند جانوروں کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں بیان فرمائے ہیں. ان تمام واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں بیان فرمایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب سب سے اہم بات اور آخری بات کہ اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو کیوں بیان کیا ہے اور ان واقعات کے بیان کرنے کا کیا مطلب ہے، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کیا کارن ہے؟ کیا مزہ لینے کے لیے کہ انسان حضرت موسیٰ کا واقعہ سنے اور مزہ لے لے، حضرت عیسیٰ کا واقعہ سنے مزہ لے لے، فلاں کا واقعہ سنے جو قرآن میں آیا ہے مزہ لے لے؟ جی نہیں، بلکہ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے کہ ان واقعات کو بیان کرنے کا جو پہلا مقصد ہے کہ لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر ان واقعات کو جان کر اپنی حالت تبدیل کرے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. اگر نیک لوگوں کا واقعہ سن رہا تو نیک بننے کی کوشش کرے، ظالموں کا واقعہ سن رہا تو ظلم کرنے سے بچے، شرک کرنے والوں کا واقعہ سن رہا تو اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی کوشش کرے، نافرمانوں کا واقعہ سن رہا تو اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرے، بہادروں کا واقعہ سن رہا تو بہادر بننے کی کوشش کرے. ان واقعات کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں ان واقعات کو جان کر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی. کیا ارشاد فرمائی؟ دیکھو یاد رکھو، بغیر محنت کے دنیا نہیں ملتی، بغیر محنت کے گلاس پانی نہیں ملتا، بغیر محنت کے 100 روپے جیب میں نہیں آتے، بغیر محنت کے دین کیسا ملتا بھائی؟ محنت کرنی پڑے گی ہم کو. اور یاد رکھے ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز اللہ کا دین ہے، ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید. اس لیے ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی. اور یہ بات اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں ارشاد فرمائی ہے. اور یاد رکھو حرکت میں برکت ہوتی ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو محنت کا پھل ملتا ہے. پہلے کے درس میں نے یہ بات رکھی تھی کہ میرا اور آپ کا کام ہے قدم اٹھانا، نتیجہ نکالنا اللہ کا کام ہے. ہم جتنی زیادہ محنت کریں گے اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے. اور یاد رکھے، اور ایک بار کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی اللہ کی کتاب سے جوڑے رکھے اگر ہمیں ارتداد سے بچنا ہے، اور اپنے بال بچوں کو بھی جوڑے رکھے.
بڑا افسوس کا مقام ہے، 8 لاکھ لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو چکی اب تک، 8 لاکھ لڑکیاں اسلام کو چھوڑ چکی ہیں۔ کتنے؟ 8 لاکھ، یہ تو موٹی رپورٹ ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس کا ریزن اور کارن کیا ہے۔ اس کا ریزن اور کارن یہ بھی ہے کہ قرآن و سنت کے علم سے محرومی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑے رکھیں اور اپنے بال بچوں کو بھی مدرسوں میں بھیج کر، خاص کر جب وہ معصوم ہو، کم عمر ہو، ان کو مدرسوں میں بھیجیں، قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرے، ان کے سینوں میں قرآن مجید بٹھائے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے، کسی بھی میدان میں جائیں گے، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ جب کچا ذہن ہوتا ہے، کمزور اور نازک ذہن ہوتا ہے، ان ذہنوں میں ہم ان کے توحید بٹھائے، ان کے جو ہے قرآن مجید کی آیتیں بٹھائے، ان کا عقیدہ درست کرے، ان کے جو ہے ان کے سینے میں قرآن مجید کو پیوست کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے جیسے بڑے ہوں گے اور وہ سینے میں جا کے مضبوط ہوگا، انشاءاللہ پھر وہ ارتداد کا شکار نہیں ہوں گے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو صحابہ اکرام کی، ایک صحابی اور ایک صحابیہ بھی جو ہے ارتداد کا شکار نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس کتاب کو اللہ کے رسول نے ان کے سینوں میں بسایا، ان کے سینوں میں بٹھایا، اور جب ان کے سینوں میں یہ قرآن مجید بیٹھا تو کیا ہوا یہ کہ انہوں نے پورے طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں رکھا جب تک زندہ رہے۔ اس لیے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ خاص کر لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھرانے کے بال بچوں کو اور اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑے رکھیں، مدرسوں میں بھیجے، شوق سے بھیجے، دینی تعلیم کا انتظام کرے، قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی ان کو کوشش کرے، کم عمری سے ان کو جو ہے قرآن کی تعلیم دینے کی کوشش کرے۔ دیکھیے آخری بات بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کے بیان کرنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کیا کریں کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اللہ کا قانون بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا قانون بھی تبدیل ہوگا۔ میں اور آپ سدھریں گے، میں اور آپ اللہ کی کتاب کی طرف آئیں گے، میں اور آپ اللہ کے دین کے لیے کوششیں کریں گے، وقت نکالیں گے، وقت دیں گے، اپنی زندگی کا مقصد جانیں گے، اور مقصد جان کر قرآن و سنت کی روشنی میں پورا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر اس دنیا پر رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو انشاءاللہ تبدیل کرے گا۔ یہ واقعات بیان کرنے کا پہلا مقصد ہے۔ اس کے بعد بھی اور کچھ مقاصد ہے، اور انشاءاللہ پھر ہمیں واقعات کا ایک سلسلہ بھی شروع کرنا ہے، لیکن یہ پہلے درس میں میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن مجید کی فضیلت، اس کی عظمت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن مجید کے معنی اور مطلب، اور اس کے ساتھ یہ واقعات جو قرآن مجید میں آئے ہیں ان واقعات کا مختصر خاکہ پیش کر دیا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ پورے شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کی کتاب سے جڑنے کی نیت کریں کہ ہم ہفتے میں ایک دن نکالیں گے، آدھا گھنٹہ وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، قرآن مجید سیکھنا اور سکھانا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ قرآن مجید سے دور رہ کر زندگی گزری اور مر گئے، نہ قبر میں روشنی ہوگی نہ آخرت میں کامیابی ہے، اور آخرت میں رسول ہمارے خلاف مقدمہ پیش کریں گے۔ وقال الرسول یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ رسول ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے اگر ہم نے اس قرآن کو پیٹھ دکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کا وقت جو ہے نکالیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی آگے کا جو مضمون ہے وہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ آدھے گھنٹے میں مختصر طور پر بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائے، تاکہ مجھے اور آپ کو
قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ علم ہو جائے اور ہم اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، میرے سنانے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر زندہ رکھے، جب موت دے تو ایمان پر، اسلام پر، توحید پر موت دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی کتاب سے جڑے رہنے، اس کو پڑھنے اور پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم حسبنا حسابا يسيرا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ ومن أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔